اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ آپ کی اسلامیات لازمی کا پہلا چیپٹر ایمانیات سے متعلق ہے، جس کو بنیادی عقائد کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں 5 قسم کے عقائد کی تفسیر اور تشریح بیان کی گئی۔ اصل میں یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کی تفسیر اور تشریح ہے، جس کے اندر 5 ایمانیات ہمیں سکھائی گئی ہیں۔ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان۔ اس میں سے ہم پہلی 3 چیزیں پڑھ چکے ہیں، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان۔ آج ہم آسمانی کتابوں پر ایمان کے بارے میں پڑھیں گے کہ آسمانی کتابوں پر ایمان کیا ہے۔ اس کو ایمان بالکتب کہا جاتا ہے۔ کتب کتاب کی جمع ہے، اور کتاب بمعنی مکتوب ہوتا ہے، اور کتاب کی اصطلاحی تعریف یہ ہے: رسولوں کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کے لیے جو آسمانی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے نازل کی، ان کو کتاب کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہ تعلیمات مختصر ہوں تو اسے صحیفہ کہا جاتا ہے، اور وہ تعلیمات اگر تفصیلی ہوں تو اس کو کتاب کہا جاتا ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا کیسا ہے؟ تو ہم آسمانی کتابوں پر ایمان اس طریقے پر لائیں گے کہ ہم یہ دل سے یقین رکھیں گے اور زبان سے اس بات کا اقرار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف کتابیں ہر زمانے کے اندر نازل کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی یہ تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے یہ برحق ہیں، اور جس قوم کے اندر یہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تھیں۔ اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اب قرآن کریم آخری کتاب ہے، اس کے بعد اور کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ اب قیامت تک ہم عمل کریں گے تو قرآنی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ تو قرآن ہی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا واحد ذریعہ ہے۔ اب ایمان بالکتب، قرآن کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر بے شمار آیات میں ایمان بالکتب ہمیں سکھایا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ متقین وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والے وہ ہیں، متقی لوگ وہ ہیں جو آپ کی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 کے اندر ہے: کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق۔ سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور پھر ان کے ساتھ کتابیں حق کے ساتھ نازل فرمائیں، یعنی سچی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 ہے: وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اور لیکن نیکی تو یہ ہے کہ کوئی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ اب ایمان بالکتب احادیث کی روشنی میں دیکھیں کہ احادیث ہمیں آسمانی کتابوں پر ایمان لانا کیسے سکھاتی ہیں۔ ایمانیات کے متعلق سب سے زیادہ مشہور حدیث حدیث جبریل ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ اس حدیث میں جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے کہ ایک اجنبی آدمی آتا ہے، انتہائی سفید لباس پہنا ہوا، صاف ستھرا خوبصورت سفید لباس زیب تن کیے ہوئے، اور اس کے بال انتہائی سیاہ ہیں، اور اس پر ہم کوئی سفر کے اثر بھی نہیں دیکھتے ہیں، اس کے بال میلے کچیلے ہوں یا کپڑے میلے کچیلے ہوں، کیونکہ اس زمانے کے اندر جو لوگ سفر کرتے تھے تو عموماً سواریوں، گھوڑوں، اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، تو سفر سے میل کچیل کپڑوں پہ لگ جاتا تھا، اور اس سے پتہ چلتا تھا کہ آدمی سفر کر کے واپس آیا، اور وہ آدمی سفر کر کے بھی نہیں آیا، اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا کہ مدینے کا رہنے والا ہو، مدینہ کے اندر بھی وہ آدمی نہیں رہتا تھا۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے اور حیرانگی سے اس کو دیکھنے لگے۔ وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب جا کے بیٹھ گیا، یہاں تک کہ آپ کے گھٹنوں کے ساتھ اس کے گھٹنے لگ گئے، 2 زانوں ہو کے عطیات کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب جا کے بیٹھا، اور آپ علیہ السلام سے چند سوال کیے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کل کتابیں کتنی نازل فرمائی؟ مشہور آسمانی کتابیں 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم، اور 100 صحائف اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، جن میں سے 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر، 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر، اور 20 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ کچھ صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہونے سے پہلے نازل کیے گئے۔